السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ومأوانا وملجأنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي غثیا ذنب منی بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت جل جلالہ و من والہ کی بارگاہ اقدس میں مختصر حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام سامعین حاضرین ناظرین محترم و محتشم، الحمدللہ ماہ شوال المکرم کا یہ بابرکت مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے اور آج 15 شوال ہے اور آج کے ہی دن ایک معرکہ، ایک غزوہ احد کا وقوع پذیر ہوا تھا اور اسی میں 70 صحابہ کی شہادت بھی ہوئی تھی۔ اسی میں اس کا آج ہم جمعہ و یوم منا رہے ہیں۔ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو آج ان کی یاد میں اور کچھ ان کی شہادت کا ذکر کریں گے اور کچھ پس منظر غزوہ احد کے بارے میں مختصر سا بیان کریں گے کہ کیا عوامل تھے، کیا معاملات تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں حق کہنا نصیب فرمائے۔ میرے دوستوں بزرگوں، سب سے پہلے تو میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مختصر سوانح سامنے رکھتا ہوں۔ یہ وہ شخصیت ہے میرے دوستوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ
چچا ہیں، سب سے چھوٹے چچا، یعنی چھوٹے سے مراد اس سینس میں کہ حضور علیہ السلام کی ولادت سے 2 سال یا چند سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی، تو تقریباً ہم عمر کہہ لیں، اسی لیے بے پناہ محبت آپ عمہ ذات بھی، عمہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی چچا رسول، اور آپ کے ایک اور نسبت ہے کہ آپ رضائی بھائی بھی ہیں میرے آقا علیہ السلام کے، اس لیے کہ وہ لونڈی جو ابو لہب کی تھی اور وہ حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی کے موقع پر اطلاع دینے آئی ابو لہب کو کہ تمہارے یہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو اس نے انگلی اٹھا کر آزاد کیا اس کو کہ جا تجھے آزاد کیا، اتنی بڑی خبر سنائی۔ ظاہر ہے وہ اس وقت تو خاندان کا معاملہ تھا، اور وہ جو صوبیہ نام آتا ہے، صوبیہ آتا ہے، صویبیہ جو وہ کنیز تھی وہ آزاد ہوئی، تو اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھی دودھ پلایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلایا، تو اس لیے یہ رضائی ماں ہوئی۔ اب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر، جان باز، جنگجو اور پہلوان ہستی تھے، سردار تھے، اور ماشاءاللہ ہیبت تھی ان کی مکہ شریف میں۔ ان کو شکار کا بے انتہا شوق، شکار بے انتہا شوق، اللہ اکبر۔ شکار کا معاملہ ایسا ہوتا کہ بس دن میں نکلتے، شام کو واپس آتے۔ تو جیسا آپ کو علم ہے، میرے آقا علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرما دیا تھا، تو تبلیغ کرتے تھے، تو دشمنیاں بہت زیادہ تھیں۔ ابو جہل پارٹی کوئی موقع نہیں گنواتی تھی جب تکلیف نہ دے سرکار دو عالم جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، لیکن میرے آقا علیہ السلام کی تبلیغ جاری رہی، اور آپ سے پہلے 38 مسلمان ہو چکے تھے، مرد اور عورت، جیسے ابو بکر صدیق، عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت خدیجہ الکبریٰ، یہ بے شمار، عبد الرحمن بن عوف، یہ جتنے تھے تقریباً یہ سارے کے سارے مسلمان ہو چکے تھے، 38۔ اور آپ کے اسلام لانے کا واقعہ وہ بھی ماشاءاللہ بڑا پرنور ہے۔ ہوا ایسا کہ آپ شکار پر گئے ہوئے تھے، تو ابو جہل نے سرکار علیہ السلام کو ایک پہاڑ پر بیٹھے دیکھا، تو غصہ نکالنے کے لیے آ کے بڑبڑانے لگا اور گستاخی انتہا کر دی اس نے، غلیظ قسم کی۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام کا تو وطیرہ تھا، گردن نیچی کر لیتے۔ پوری امید سکھایا گیا، اگر سامنے والا بد زبان ہے، بد اخلاق ہے، برا ہے معاملات سے، تو اپنی آواز کو پست کر کے چپ چاپ گردن نیچا کے سنتی رہو، وہ سنتے رہو گے، اللہ کی مدد تمہیں حاصل ہوتی رہے گی کہ دیکھو اس صابرین نے صبر کیا۔ اس نے وہ غلیظ زبان استعمال نہیں کی، لیکن ہمارے یہاں تو وہ الٹا رواج ہے نا، فیشن ہے نا، یار تو چپ رہا، تو کیسا مرد ہے وہ، یہ نہ ارے اللہ و رسول کو دیکھو، ان کے پیغام کو دیکھو، میرے سرکار کی سنت دیکھو کہ اتنی بری طرح باتیں کر رہا، لیکن حضور نے اف نہ کیا، حتیٰ کہ اس کے ہاتھ میں ایک وزنی چیز تھی، اس نے اٹھا کر حضور کو ماری، جس سے وہ آپ زخمی ہو گئے۔ تب بھی سرکار علیہ السلام نے نگاہیں نیچی کر کے رکھی، کچھ نہ بولا، حتیٰ کہ کتابوں میں آتا بدعا تک نہ دی۔ یار کمال ہے نا میرے نبی کی، کیا شان ہے۔ تو وہ یہ منظر جو ہے زخمی ہونے کا، وہاں ایک کنیز تھی، کتابوں میں آتا ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندھی تھی، اس نے دیکھ لیا کہ سرکار علیہ السلام کو زخمی کر دیا، اور 2-3 کتابوں میں نے پڑھا ماشاءاللہ، وہ بھی اتھینٹیکیٹ بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا وہ صویبیہ تھی آپ کی رضائی ماں، انہوں نے دیکھ لیا، انہوں نے دیکھا۔ تو شام کو جب وہ حضرت امیر حمزہ تشریف لائے شکار کے بعد، تو جیسے گھوڑے پہ کھڑے تھے فوراً گئیں اور اسی وقت کہا تم تو شکار میں لگے ہو، دیکھ تو تمہارے پیارے، یعنی بہت محبت تھی سرکار علیہ السلام سے حضرت حمزہ کو اسلام لانے سے پہلے بھی، اس لیے کہ میں نے کہا نا دونوں کا عرصہ تقریباً ایسا تھا اب ہم عمری ٹائپ کا،
لیکن وہ بہت محبت کرتے تھے، سرکار بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے. تو انہوں نے کہا تم یہاں گھوم رہے ہو، شکار کر رہے ہو، تمہارے بھتیجے کو محمد بن عبداللہ کو ابو جہل نے بری طرح زخمی کر دیا. سنا حیرت میں پڑ گئے، وہ واقعی کھانا نہیں کھایا، اترے نہیں، اسی گھوڑے میں سواری میں واپس گئے، جا کے اس کے جو درہ تھا، جو اس کا علاقہ تھا یا جو اس کا گھر تھا وہاں پہنچے تو دیکھا اس کے پاس 5-6 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، ٹھٹھا کر رہے تھے. اس نے جا کے سرکار امیر حمزہ نے جا کے یہی پوچھا، اے ابو جہل تو نے یہ حرکت کی، تھوڑا سا جس سے آج لوگ ہنستے ہیں نا، وہ اس نے بھی کچھ ایسے ہی کہا، اٹھا کے برچھی ہاتھ میں تھی، سر پہ دے ماری، اس کا بھی سر پھاڑ دیا. سارے وہ لپکے جس کے دوست تھے. ابو جہل نے کہا کیا کرتے ہو، یہ جانتے ہو کون ہے یہ بہادر، یہ لڑے گا تو تم تو زیر نہیں ہوگے، ہمارے قبیلوں میں آپس میں فساد ہو جائے گا، جھگڑا ہو جائے گا بہت بڑا، اور یہ بہت مضبوط قبیلہ ہے، چھوڑو جانے دو. اب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں تھے، حالانکہ بہت سارے مکالمے یہ تھا، چلیں وقت بچے گا تو انشاءاللہ. مکالمہ یہ تھا کہ اب جب حمزہ نے کہا، اب ابو جہل کہتا ہے کہ ارے حمزہ تم اس کے لیے لڑنے آ رہا ہے جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہیں کیا تم مسلمان ہو گیا ہے؟ یہ ڈائلاگ ہونے والا، کیا تم مسلمان ہو گیا جو اتنا جذباتی. اس نے کہا اوئے تو کہتا ہے نا مسلمان ہو گیا، جا میں مسلمان ہو گیا، حالانکہ کلمہ نہیں پڑھا، لیکن وہ ہوتی ہے نا ضد محبت، جا میں نے اسلام قبول کر لیا، جا تو جو بول. واپس آئے، جب دیکھا آپ نے واپس آ کے تو حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اطراف دیوار پر ٹیک لگائے، بڑے رنجیدہ اور بیٹھے تھے، تشریف فرما تھے. آپ فوراً پہنچے، اپنے کا بھتیجے اب غم نہ کر، فکر نہ کر، ٹینشن نہیں لے، میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے، یعنی جس نے تجھے مارا میں نے اس کا حشر برا کر کے آ رہا ہوں. بولا نہیں. سرکار مسکرایا، فرمایا نہیں چچا، میں یہاں بدلہ لینے تھوڑی آیا ہوں، میں یہاں بدلہ لینے نہیں آیا ہوں. تو کیا تجھے خوشی نہیں ہوئی؟ مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی، اس لیے کہ میں یہاں بدلہ لینے نہیں آئے. تو پھر تم کس بات پہ خوش ہوگے اے محمد بن عبداللہ؟ تو آپ نے فرمایا میں اس بات پہ خوش ہوں گا کہ میرا چاچا حمزہ اسلام قبول کر لے. بس یہ جملہ لگا اور آپ نے اسلام قبول کر لیا. اب سرکار علیہ السلام کے دامن اطہر سے ایسے وابستہ ہوئے سائے کی طرح، ایک پل بھی سرکار سے الگ نہ ہوتے تھے، ایسی محبت تھی ماشاءاللہ. اب دیکھیں 39 ہو گئے. اب 2 دن بعد حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا، 40واں ہمارا پورا ہو گیا. 40واں منایا کرو بھائی، 40ویں کی نسبت حضرت عمر فاروق سے، اللہ ہو جو عمر فاروق سے بغض رکھے وہ نہ منائے، ہم تو مناتے ہیں اس لیے 40واں رکھتے ہیں. تو وہ 40واں جو صحابی تھے حضرت عمر فاروق، ان کے آنے کے بعد سرکار نمازیں پڑھتے تھے گھروں میں چھپ کے کافروں سے. اب یہ دونوں شیر آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اسلام ہمارا سچا ہے؟ بولے ہاں بے شک سچا ہے. تو پھر ہم سچے ہیں تو یہاں کیوں نماز پڑھیں، ہم کعبے کے اندر پڑھتے ہیں. دشمن کے صحابہ نے کہا یہ کہ جانتے نہیں دشمن کتنے خطرناک ہیں، وہ تلواروں سے وار. تو کہا ہماری تلوار ہے نا، جب تک ہمیں مائی کے لال میں ہمت نہیں ہے کہ کوئی تمہارے پاس آئے. اور وہ کعبے شریف میں لے گئے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہاں آواز لگائی سب کو، کعبے مکے والوں کو، ہے کسی ماں کے دودھ میں ایسی طاقت کہ وہ اپنا بیٹا یہاں بھیجے قتل کرنے کے لیے؟ اللہ، اور کوئی آواز نہیں نکلی. اب کتنے ہزار ہوں گے، 2 ایسے مجاہد تھے ماشاء اللہ، عمر فاروق اور عثمان حضرت ابو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا بات ہے، کیا ماشاء اللہ ان کی شان تھی. وہ نماز پڑھی گئی. اب اسلام پھولتا پھلتا گیا، دیکھیں نا. اب اس کے بعد سیدنا امیر حمزہ ساتھ لگے رہے. یہ تھا اسلام لانے کا آپ کے سامنے مختصر سا واقعہ. اس میں بہت سارے ڈائلاگ بھی ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ کیسی محبت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے چچا سے بھی، اور چچا کو بھی بے انتہا محبت. اب دیکھیے، اب ہم چلتے ہیں، چونکہ آج 15 شوال ہے اور یوم سیدنا امیر حمزہ اور دیگر صحابہ، اور سب سے بڑی بات کہ اس غزوہ احد کا جو مارکہ ہے، گو کہ ان میں تھوڑا سا نقصان ہوا، اور کچھ کتابوں میں لکھ دیا گیا کہ ہار ہوئی. نعوذ باللہ، ہار کا معاملہ نہیں تھا، وہ ہار نہیں تھی. بھاگے تو آخر کے اندر دشمن تھے نا، سرکار علیہ السلام تو احد پہ ہی کھڑے رہے، وہ تو بھاگ گئے تھے بعد میں. ٹھیک ہے نقصان ہوا، لیکن وہ نقصان بھی اللہ کو دکھانا تھا. کیوں ہوا؟ وہ اجتہادی غلطی، ایک صحابہ کی اجتہادی غلطی ہو جاتی کبھی کبھی ایسی. وہ ایک بھول کی وجہ سے، وہ بھول بھی کیا تھا، حضور کا حکم نہیں مانا،
یہ آج تک دیکھو کتابوں میں لکھا ہے، حضور نے حکم دیا تھا، وہ ہلا پہاڑی ہے جو دکھا نا، آپ جاتے ہیں امیر حمزہ کے مزار اقدس پہ، بڑی سی پہاڑی ابھی تک رکھی ہے انہوں نے، وہ ہلا پہاڑی پہ حضور نے 50 لوگوں کو مقرر کیا، تیر اندازوں کو، پیچھے سے کوئی وار کرے، حملہ کرنے آئے نا، تیر پہ تم ہٹنا نہیں ہے، چاہے ہم ہارے ہیں جیتے، جب تک میں تمہیں نہ بولوں کہ آ جاؤ نیچے، نہیں آنا۔ وہ تھوڑا سا معاملہ تھا، لیکن کیا ہوا، شروع میں ہی اتنا بہترین انداز میں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عمر فاروق نے وہ جو جوہر دکھائے، دشمن سامان چھوڑ کر بھاگ گئے لٹرلی۔ اور پھر وہ سامان کی آپ کو پتہ ہے، جب سامان ہو جائے تو پھر ہمارے مسلمان بھائی تو لنگر پہ لوٹتے ہیں نا، تو وہ معاملہ ہو رہا تھا، تو اوپر وہ دیکھ رہے تھے، اس نے کہا یار جنگ تو جیت گئے، اب ہم یہاں کیا کھڑے ہیں، ہے نا، جنگ تو ہم جیت گئے، اب یہاں کیا کھڑے ہیں ہم، اب تو ہمارا یہاں کھڑا رہنا کیا ہے۔ سب ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں بھائی اب تو وہاں نیچے سامان معاملہ سمجھتے ہیں، چلو یار چلو۔ پھر وہ کچھ لوگ رکے رہے وہاں، لیکن سب نے منع بھی کیا، نہیں حضور نے منع کیا ہے، ہم نہیں ہٹیں گے جب تک سرکار کا آرڈر نہیں آئے گا۔ لیکن کسی نے ایسی اجتہادی غلطی کر کے نیچے آئے، پھر خالد بن ولید جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ فوج لے کے پیچھے سے آ کے حملہ کیا، اور 70 صحابہ اس میں شہید ہوئے۔ یہ ایک لیکن آئیے نا میں تھوڑا سا روحانی پہلو بھی اور حضور کی معجزات کا بھی اس میں ذکر کریں۔ غزوہ احد میں، غزوہ احد کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تلوار اٹھائی اور کہا کون لیتا ہے اس تلوار کو اور اس کا حق ادا کرتا ہے۔ سرکار کی تلوار، اللہ ہوگا، حضرت ابوبکر صدیق نے ہاتھ اٹھایا، سرکار صدیق تو رک جا، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت مولا علی، کہا تم رک جاؤ، ایسے ہاتھ سے اشارے کرتے رہے۔ اور دور سے ابو دجانہ، حضور علیہ السلام کے بہت پیارے جانثار صحابی ہیں، حضور کو تو پتا تھا، وہ آئے قریب، یا رسول اللہ، سرکار نے فرمایا کوئی ہے اس تلوار کا حق ادا کرنے والا؟ ابو دجانہ قریب پہنچے، یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جو یہ تلوار حاصل کرے وہ اتنا مارے دشمنوں کو، کافروں کو، کہ یہ تلوار مڑ جائے، عورتوں پر بچوں پر نہ چلے۔ یہ تلقین فرمائی، یہ تلوار کا یہ حق ادا کرے۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں لیتا ہوں تلوار، میں اس کا حق ادا کروں گا۔ میرے سرکار نے تلوار انہیں دی۔ اب دیکھیے سبحان اللہ، واقعہ جو بیان کرنا تھا اس کا اصل پہلو کیا ہے، وہ تلوار لی اور دشمنوں کی طرف چلے، تو چلے کیسے؟ اکڑ کے چلے، جیسے مغرور آدمی نہیں چلتا زمین پر، ہاں تلوار، مطلب خوشی ہوتی حضور کی تلوار میرے ہاتھ میں ہے، کیا مطلب وہ منظر تو تمہیں بیان کرنا تو آپ کا آئے گا ہی نہیں، احساس کی بات ہوتی ہے کہ میرے آقا کی تلوار میرے پاس ہے، تو میری دو جہاں کی دولت اکڑ کے جا رہے ہیں ایسے چلتے ہوئے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ سے، دیکھو یہ جس طرح چل رہا ہے نا، اکڑ کے، اللہ کو سخت ناپسند ہے زمین پر چلنا، زمین پر اکڑنا، غرور کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے، مگر یہ جس کنڈیشن میں جا رہا ہے، یہ میری محبت کے اندر اکڑ کے جا رہا ہے دشمنوں کے پاس، اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اس کی بہت پسند ہے۔ دادا کیا آپ نے، یعنی اکڑنا، حضور یعنی دشمن مصطفیٰ اس کے سامنے اکڑ کے جانا تو اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہو۔ میرے دوستو بزرگوں، یہی ابو دجانہ تھے نا، جب تیروں کی برسات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر ہو رہی تھی نا، یہ ہاتھوں میں جسموں میں سارے تیر اپنے پاس لیے، ایک تیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے نہیں دیا، جس میں آپ زخمی ہوئے تھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے نا، یہ دجانہ تھے۔ اللہ اکبر، یہ جانثاران نے مصطفیٰ میرے سرکار نے اس غزوہ میں کتنے معجزات دیکھے۔ ایک صحابی ہیں حضرت قتادہ، غزوہ احد کی بات کر رہا ہوں، غور سے سننا، احد پہاڑ پہ جاؤ، سبحان اللہ جایا کرو جب بھی مدینہ شریف جاؤ، بڑی جنتی پہاڑ ہے، اندازہ کیا آپ ریاض الجنہ تو جاتے ہو نا، بڑے تڑپتے ہو، نسک سے پھسک سے لگے رہتے ہو، پورے سفر کے اندر 25 دن کے سفر میں اسی کام میں لگے رہتے ہو، یار مل جائے ڈیٹ، ٹائم نہیں مل رہا، آگے پیچھے۔ اور پہاڑ بھی جنت کا پہاڑ ہے، سرکار فرماتے ہیں یہ جنت میں بالکل جنت کے قریب اللہ تعالیٰ اس کو نصب فرما دے گا۔ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ جو غزوہ ہوئی، غزوہ احد پہاڑ پر ہوئی ہے۔ سرکار علیہ السلام کے ایک صحابی قتادہ، غزوہ میں، اسی غزوہ میں ان کی آنکھ نکل گئی، تیر لگا، بھالا لگا تو آنکھ باہر آ گئی۔ تو کسی نو مسلم تھے، مطلب نئے نئے مسلم بنے تھے نا، نیو، انہوں نے کہا او بھائی قتادہ جلدی جا طبیب کے پاس تو صحیح ہو جائے گی، یعنی تازہ چیز نکلی تھی، کٹ جائے تو وہ فوراً علاج ہو جائے گا، جا فوراً جا طبیب کے پاس۔
تو کہتا لے کے چلو تم مجھ کو مدینے، لے کے چلو، لے کے چلو تم مجھ کو مدینے، لے کے چلو، میں تو ہوں بیمار مدینے والے کا۔ کہتے ہیں ارے کون سا طبیب، تم مجھے میرے طبیب کے پاس لے جاؤ، میں تو جاتا ہوں اپنے طبیب کے پاس۔ سرکار کے پاس، یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی، آنکھ نکل گئی۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا چھوڑنا آنکھ کو۔ دیکھیں یار مکالمے، حدیث بخاری ہے، مغازی ہے باب، اور مسلم شریف ہے، میں آپ کو کتنے نام بتاؤں۔ اس کے امام بغوی نے اپنی تفسیر میں، امام کبیر نے، امام رازی نے، کہتے ہیں کہ وہ سرکار فرما رہے ہیں اب چھوڑنا، جنت لے لے، آنکھ کو چھوڑتے رہو، جنت کہہ رہے یا رسول اللہ آنکھ لگا دو نا۔ کیوں؟ بولے جنت تو آپ نے کہہ دی مل جائے گی، اب آنکھ بھی لگا کے دو گے تو میری آنکھ بھی روشن ہو جائے گی۔ حضور نے جب لگائی آنکھ اپنے لعاب دہن لگا کر، تو وہ فرماتے ہیں ساری زندگی اس آنکھ سے مجھے سب سے بہتر نظر آتا تھا جب تک حیات رہے۔ مقصد کیا تھا میرا؟ یہ ایک صحابی حضرت کلثوم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے انتہا زخم بڑا آ گیا، سیدھے حضور علیہ السلام کے دربار اقدس میں، بھائی طبیب کرتے ہیں علاج۔ حضور نے دیکھا یا رسول اللہ بہت بڑا زخم لگا ہے، اللہ سرکار علیہ السلام نے لعاب دہن لگایا، پٹا باندھا، اسی وقت اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ اب میرے حضور علیہ السلام کے لعاب دہن کی کیا شان ہے میں بتاتا جاؤں تو یہ تو میں معجزات ہلکے ہلکے بتا رہا ہوں۔ ایک صحابی آئے جن کی تلوار ٹوٹ گئی، وہ روتے ہوئے آئے سرکار کے دربار میں۔ بتاؤ یہ تو جنرلی معاملہ ہے نا، ٹوٹ گئی تو کوئی ڈھونڈ لے، نہیں یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ بولا اچھا درخت کی لکڑی لے کے آ، درخت کی لکڑی لائے، سرکار نے ہاتھ پھیرا، بولے جا اس سے لڑ، یہ تلوار سے زیادہ کام دے گی، اور واقعی وہ تلوار سے زیادہ کام دینے لگی وہ لکڑی، وہ نہیں۔ پھر حضور کے وصال کے بعد بھی وہ جس جنگ میں جاتے یہ لکڑی لے کے جاتے اور کاٹتے دشمنوں کو اپنی اس لکڑی سے۔ تو یہ حضور کے معجزات ایک نہیں، میں کتنے گوا دوں، لیکن وہ بتا دوں آپ کو، بیان کر دوں۔ لیکن اللہ اکبر میرے دوستو، یہ ہے غزوہ احد کا تھوڑا سا میں نے ذائچہ، یہ معاملہ اب آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب آپ دیکھیں گے نا کہ شہادت امیر حمزہ اور یہ غزوہ کا احد کا معاملہ کیوں ہوا یہ بھی سمجھیں، یہ احد کیوں پیش آئی، یہ واقعہ کیوں وقوع پذیر ہوا۔ اس کی وجہ تھی سب سے پہلی غزوہ جو تھی وہ تھی غزوہ بدر، اور دوسری غزوہ احد۔ غزوہ جس میں حضور علیہ السلام شریک ہوتے ہیں اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ ویسے میں جنگ کرتا رہتا ہوں تاکہ عام لوگ بھی سمجھ جائیں، بعض لوگ بچے یا بڑے وہ سمجھتے نہیں غزوہ کو، تو جنگ بدر اور جنگ غزوہ اور جنگ احد دوسری۔ جنگ بدر کے اندر مسلمان 313 تھے آپ کو معلوم ہے، اور اللہ کی ایسی مدد تھی کہ کئی کافر بڑے بڑے سردار پہلوان مارے گئے، راندے درگاہ ہوئے، واصل جہنم ہوئے، اور میجورٹی میں کرنے والے کون سی ہستی تھی؟ حضرتنا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنے سرداروں کے گلے اڑا دیے، اور کیا بہادر تھے تو میں آپ کو بتاؤں۔ اس غزوہ کے اندر سرکار علیہ السلام دیکھ رہے تھے منظر نا، سرکار نے فرمایا اسد اللہ و اسد الرسول، یہ میرا حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے اور رسول اللہ کا بھی شیر ہے۔ اور آپ نے ایک حدیث میں فرمایا چوتھے آسمان پر سارے فرشتے انہیں اسد اللہ ہی کہتے ہیں۔ اور اس طرح جہاں بازی تھے سیدنا امیر حمزہ، لڑے تو دشمنوں کے کئی سرداروں کو مارا بڑے بڑے۔ اب وہاں کیا معاملہ ہوا کہ وہ جنگ ہار کے بھاگ تو گئے، تو اس میں ایک ہندا نامی عورت تھی جو بعد میں مسلمان ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن جین نب جب نہیں ہے تو ہم کہہ رہے ہیں ہندا، وہ عورت تھی، اس کا چچا، اس کا کوئی بھائی یا اس کے رشتہ دار بھی سردار امیر حمزہ کے ہاتھوں شہید، مطلب وہ ہلاک ہوئے۔ اب اس کو بدلہ لینے کی بہت خطرناک آگ لگی تھی، آگ جیسے کہتے ہیں نا، بولی قسمیں کھا رہی ہے، منتیں کر رہی ہے کہ میں بدلہ لیے بغیر امیر حمزہ کو مارے بغیر زندہ نہیں رہوں گی، میں مار کے رہوں گی، میں کھانا نہیں کھاؤں گی، یہ فلاں فلاں۔ اس نے اس سلسلے کے اندر ایک بہت بڑے بھالا نواز مکہ کے، بہت انجاب بھالا مارتے تھے، تیر یا بھالا جس کو کہتے ہیں نا، ایرو مارنے میں ماہر تھے، ایک کوریٹ، ان کو ہائر کیا، ان کا نام تھا وحشی بن حرب۔ اب میں کہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے بعد میں، حضرت وحشی، اس زمانے میں نہیں ہوئے تو میں کہہ رہا ہوں وحشی، وہ ماہر تھے، ان کو ہائر کیا، مال متاع کا وعدہ کیا، بہت دوں گا، یہ کہ بس مجھے امیر حمزہ چاہیے، امیر حمزہ کی بظاہر جسم لاش چاہیے، تم ان کو کیسے بھی حالت میں آپ نے ان کو شہید کرنا ہے۔ اس نے حامی بھر لی۔ اب یہ تھا پس منظر اس جنگ احد کا۔
اب دشمن جب آئے 3000 لیس کر کے، اور حضور علیہ السلام کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہو گئے تھے بظاہر، آپ نے ان کو وہاں سے اشارہ کر دیا کہ خطرناک حالات میں آئے دشمن، سارے مکہ کے قبیلے ایک ہو گئے ہیں اور آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ تو یہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اب ہم جا کے احد پہ لڑیں گے۔ اس کی بھی بڑی تفصیل ہے، تو وقت نہیں ہے، ہمیں تو شہادت امیر حمزہ کی طرف چلنا ہے نا۔ پھر یہ وقوع پذیر ہوا احد پہاڑ کے اوپر، اس میں بھی 1000 مسلمانوں کی فوج تھی، جس میں سے 300 جو ہے عبداللہ بن ابی، یہ رئیس المنافقین تھا، منافق تھا نا، اس نے تکرار کی سرکار سے ہم نہیں لڑنے آئیں گے، ہم کو یہیں لڑنا مدینے میں، وہ غلط ہے یہ، وہ واپس چلا گیا اپنے 300 منافقوں کو لے کے، تب 700 رہ گئی ہے۔ یہ معاملہ تھا میرے دوستوں، اور یہ غزوہ کے شروع میں نے حالات تھوڑے سے آپ کو بتا دیے۔ اب آئیے شہادت۔ اب وہ تو کہتے ہیں نا ہمارے یہاں، وہ تو لے چکا تھا پیسے، وہ تو سپاری لے لی اس نے، حضرت باشی نے، تو وہ آیا جب غزوہ احد کے اندر، تو مفسرین لکھتے ہیں وہ جنگ ونگ لڑنے نہیں آیا، کہیں لڑنے وہ دیکھ ہی نہیں رہا ہے، وہ تو ڈھونڈ رہا ہے سیدنا امیر حمزہ کو، کیونکہ اس کا تو شکار وہی تھے نا، اس کا کوئی واسطہ نہیں کیا ہو رہی ہے جنگ، کون لڑ رہا ہے کون مر رہا ہے، وہ ڈھونڈ رہا ہے کہ کسی طرح مجھے حضرت امیر حمزہ ملے اور میں اپنا بہترین نشانہ بازی کا مظاہرہ کروں کہیں سے دھوکے سے اور کام کروں۔ ظاہر وہ جانتا تھا سامنے ماروں گا تو وہ تو میرے 2 ٹکڑے کر دیں گے، وہ اتنے بہادر آدمی تھے، جانتا تھا کہ بہت بڑے جنگجو بہادر ہیں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے لڑتے، اور یہ پہاڑ کے ٹیلے میں ایک چٹان کے کونے میں چھپ گیا، لڑائی ہو رہی تھی، اس نے کہا دیکھو کبھی یہاں آئے تو اتفاق سے ایک کو مارتے مارتے لڑتے لڑتے ایک کو واصل جہنم کیا۔ حضرت امیر حمزہ نے تلوار اٹھائی، اس کی گردن کاٹی نا، ہاتھ جب اٹھایا نا، اس کو موقع مل گیا اور اس نے بھالا کھینچ کے مارا جو آر پار ہو گیا۔ تھوڑی سی مزاحمت ہوئی، اس کے پیچھے بھاگی بھی، لیکن ایک گڑھے میں گر گئے آپ حضرت سیدنا حمزہ، اور شہادت آپ کی ہو گئی۔ یہ تھی آپ کی شہادت۔ اب اس کے بعد اس نے اپنا وہ جو ہوتا ٹارگٹ کلر، سیدھا گیا ہم ہندا کے پاس، جا بھائی جا، وہ رہی دیکھو، ان کو بلایا۔ اس ہندا نے، یہ ہے ہندا نے، غور کریے گا اللہ اکبر کیسی المناک شہادت ہے، ہندا نے حضرت سید امیر حمزہ کے 11 ٹکڑے کرے جسم کے۔ وہ تھا نا بدلا بھائی بہن کے دوسرے معاملہ کا، چچا کا، یہ اتنا وہ تھا ان کا، اس عربوں میں تو ویسے بھی بہت ہوتا دشمنی کا۔ اس نے 12 ٹکڑے کیے ہیں، آنکھ، ناک، کان، زبان، ہاتھ، حتیٰ کہ سینے سے کلیجہ نکال کر چبایا ہے، جب جا کے اس کی وہ بدلہ لینے کی۔ اب کس بے دردی سے معاملہ ہوگا، آپ سمجھ رہے نا۔ حضور علیہ السلام کو پتہ چلا، اور سرکار علیہ السلام جب آپ کے جسم اطہر پر آئے اور دیکھا، حضور اتنا روئے، مفسرین فرماتے ہیں سبحان اللہ اللہ اکبر، کہ آپ کے جسم اطہر سے جو ہے پانی، یعنی دریا کی طرح کہہ لوں، پانی کی طرح داڑھی مبارک سے بہہ رہا تھا، اتنی تیز۔ اور فرمایا اس کے اندر پڑھیے درود پاک محبت سے، زرقانی شریف کے اندر، المحاج زرقانی شریف کے اندر امام لکھتے ہیں ایسے پانی کبھی آج تک سرکار اتنا نہیں روئے جتنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ دیکھا نا، سارے جسم سب کٹا ہے، تو آپ خود بتاؤ منظر کیسا ہوگا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں انمول تحفہ پیش کر کے چلے گئے شہادت کا۔ ایسی شہادت دیکھی آپ نے؟ اسی وقت سرکار نے فرمایا، اے میرا حمزہ تو سید الشہداء ہے، تمام شہیدوں کا سردار، یاد رکھنا یہ حضور کا فرمان ہے، کسی مفسر نے نہیں کہا کہ وہ شہیدوں کے سردار۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا یہ اب اس سے بڑھ کر کون آئے گا جو سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب عطا کیا آپ نے۔ میرے دوستو بزرگ، اب دیکھیے نماز جنازہ، لیکن اس سے پہلے آپ کی بہن حضرت صفیہ کفن لے کے آئیں، 2 کپڑے آپ کے لیے، ان کی بھی بڑی لمبی داستان ہے حدیثوں میں، بڑے صبر کیا بہن نے، اس منظر کو دیکھنا آپ اندازہ کی، 2 کپڑے لائیں کفن کے۔ اب اتفاق سے 2 جسم اطہر وہاں موجود تھے جو شہید ہوئے تھے، ایک تھا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ایک تھا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بھی جلیل القدر جو صحابی آپ دیکھتے ہیں نا، جاتے ہیں حمزہ وہ جو احد پہ سید الشہداء کے مدار پہ، تو 3 قبریں ہیں، عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر اور سید امیر حمزہ، 3 مزار آتے ہیں وہاں بنے ہوئے، تو یہ بالکل قریب پڑا ہوا تھا۔ اب ان کا بھی جسم میں کپڑے نہیں تھے، کفن تو نہیں نا، وہاں کفن کا انتظام بھی نہیں، 2 ہی تھے ٹکڑے۔ اب میرے سرکار کا ایثار دیکھو یار، سبحان اللہ، حالانکہ پیارے چچا ہیں، اتنی محبت ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا 1 ٹکڑا میرے چچا کو دو، 1 ٹکڑا مصعب کو دے دو اللہ، اور نیچے جو جگہ بچے تو اس پہ جھاڑیاں لگا کے
اس کا نماز جنازہ تیار کرو. اب نماز جنازہ تیار ہو رہا ہے. نماز جنازہ دیکھیں آپ, واحد ہستی ہے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 ٹائم ان کا نماز جنازہ پڑھایا. 70 مرتبہ نماز جنازہ. بولے کیسے؟ اب آپ پوچھیں گے کیسے؟ سبحان اللہ. ٹوٹل کتنی شہادت ہوئی؟ 70. ٹوٹل کتنی ہوئی؟ 70 شہادتیں ہوئی اس غزوہ میں. وہ میں نے آپ کو بتا دیا شروع سے, جو نہیں آئے, کہ کیا معمولی سی وہ انتہا مطلب وہ غلطی ہوئی صحابہ کی بظاہر, تو وہ اس کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے جنگ کا پانسا پلٹا. لیکن پھر جب سرکار کا معلوم ہوا کہ شیطان نے خبر اڑا دی کہ حضور شہید ہو گئے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, اور صحابی جو ہے نا ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے. تو یہ کافی عرصے تک یہ رہا معاملہ. جب حضور جب مبارک تلوار لے کے کھڑے ہوئے کہ نعرہ لگایا نا اللہ, پھر جو جوش تھا تو وہ دشمن ٹکا نہیں, وہ بھاگ گیا وہاں سے. اصل تو فتح ہوئی مسلمانوں کی, لیکن یہ آزمائش تھی اللہ کی طرف سے کہ حضور کا کہنا نہیں مانو گے تو زندگی میں بھی تباہ رہو گے. یہ دکھانا تھا اللہ کو. یزید کے حضور نے فرمایا, حکم دیا یہ نہیں کرنا ہے, انہوں نے کیا. ہمیں بھی حکم ہے, ہمیں سرکار علیہ السلام نے فرمایا یہ نہیں کرنا اور تمہیں کرنا ہے, تو پھر کرنے سمجھتے نا بات کو, پھر کرنے کا تو پھر معاملہ یہ جو حضور کی بات کو رد کرے گا تو وہ دنیا میں بھی برباد, وہ آخرت میں بھی برباد. اب جنازہ کیسے پڑھی؟ پہلی نماز جنازہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھا کر آپ نے دعا مانگی کہ حمزۃ اما رسول اللہ, فرمایا حمزہ میرے چچا ہیں. سبحان اللہ. پھر فرمایا اسد اللہ و اسد الرسول, یہ اللہ کی شیر ہیں اور رسول کے بھی شیر ہیں, یہ فرمایا. اور پھر فرمایا اللہ اکبر, اور اس میرے پیارے حمزہ سے برکت لیا کرو, یہ برکتیں بانٹتا ہے, برکتیں بانٹتا ہے. اللہ اکبر. آج بھی برکتیں بٹ رہی ہیں ان کے مزار اقدس پہ, جو جائے اور وہاں ان کے وسیلے سے آج یہاں بھی دعا مانگو. ان کے آج یوم ہے 15 شعبان, دعا مانگو, اللہ ان کی بندوں کی دعاؤں قبول فرماتا ہے اس شہید اور سید الشہداء کے صدقے میں. میرے دوستوں اب دیکھیے تھوڑے 2 حالات آپ کے سامنے پیش کروں. ہندا, اب میں کہوں گا حضرت ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ جب ہندا تھی تو ہندا تھی نا. اب دیکھیے فتح مکہ ہو گیا. اب دیکھیں آپ کیا کرا تھا, کلیجہ چبایا تھا اور حضور کے جسم کے پورا ہار بنا کے جھومتی تھی, دنیا کو دکھاتی تھی, اور حضور کو پتہ چلتا تھا حضور روتے جاتے تھے. اتنی تکلیف کہ میرے چچا کو ایک تو شہید کیا اور ایسا, اور اوپر سے اتنا مذاق, اور یہ معاملہ دشمنی کا اتنی انتہا سے گر گئے. مطلب کتنی گری بات تھی. دیکھیں آپ, میں آپ کو اس سے بتانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ جب وہ معاملہ ہوتا ہے بندے کا اسلام لانے سے پہلے, توجہ یہ دو مرو, آج جو باتیں کرتے ہیں نا غلط قسم کے سنیوں میں فرقے واریت, کہ مولا علی کے ساتھ یہ کرا, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, فلاں نے, حضرت ام المؤمنین عائشہ نے جنگ لڑی مولا علی کے سامنے. اللہ, یہ اجتہادی معاملہ, یہ ان کا معاملہ ہے. اللہ اکبر. ہمیں ڈسکس نہیں کرنا ہے. تو یہاں کیا ہے, یہاں تو دیکھو نا آپ, اب اس سے پہلے بھی بہت سے صحابی تھے. حضرت سفیان اسلام نہیں لائے تھے تو کٹر دشمن تھے. اس غزوہ احد کے اندر تو دشمن کے سپہ سالار حضرت سفیان ہی تھے. کتنے مارو گے مسلمان, کیا کرا ہوگا کیا نہیں کرا ہوگا. لیکن اب سنو نا, میں منظر بیان کر رہا ہوں. فتح مکہ کے بعد سرکار نے اعلان کیا جو اسلام قبول کر لے اس کو امان ہے نا. اب دیکھو یہ گھر سے سوچ کے نکلی مجھے تو اسلام قبول کرنا ہے. اب اس نے کہا مجھے دیکھیں گے نا سرکار علیہ السلام ہندا ہے تو پتہ نہیں کتنی بڑی میں نے حرکتیں کی ہیں, تو مجھے تو سر قلم ہی کر دیں گے نا. یہ تو اتنی بڑی امیر حمزہ کو اس طرح اس نے مار کے بھی ایسا کیا, وہ شہید کرنا الگ بات ہوتا ہے. اس نے پورا ڈھانپا اپنے آپ کو, پورا جو پردے کرتے ہیں پل پردے کے ساتھ, کہا صرف آنکھ نظر آئی چلی گئی. حضور نے سب کو بیعت کیا, یہ بھی بیعت کر لی. سنیے غور سے توجہ سے, یہ بھی بیعت ہو گئی. اللہ اکبر. میرے دوستو بزرگوں, یہ بیعت ہو گئی. اب بیعت ہونے کے بعد کلمہ علمہ پڑھ لیا اور دل سے پڑھا, سچی بات ہے پڑھا کہ مسکرائی اور کہنے لگی, نگاہ بڑھا گیا, یا رسول اللہ آپ نے اصل میں مجھے پہچانا نہیں تھا, ورنہ بیعت نہیں کراتے مجھے, میں ہندا ہوں. سرکار مسکرائے, تو کیا جانتی ہے, میں نبی ہوں. نبی کو آنے والے کے ہر قدم کا پتہ ہوتا ہے. جب تو گھر سے نکلی تھی تیری نیت تھی کہ کہیں مجھے سرکار نہ دیکھ لیں, تو نے اپنے آپ کو ڈھانپا, میرے پاس آئی, میرے پاس بیعت کی, تو سمجھتی ہے کہ میں نہیں جانتا. ارے تو یہ نہیں جانتی کہ جو اسلام میں داخل ہو گیا اب وہ ہمارا دشمن نہیں ہے.
اللہ اکبر، معاف کر دیا. جب اللہ نے معاف کر دیا اس کے سارے گناہوں کو، پچھلی دفعہ آپ نے سنا تھا نا، پچھلی دفعہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا اللہ. کتنا بڑا اللہ اکبر کو گناہ گار ہو، قاتل ہو، مسلمانوں کو کوئی ہو، جب اسلام قبول کر لیا پچھلے سارے گناہ معاف. اب آج سے اس کا اسٹارٹ ہو گیا ہے ایمان، کہ کیا نیکیاں کرتا ہے. سمجھے میرے بات؟ تو ہمیں بھی کبھی بھی ایسی بد زبانی الفاظ ایسے کسی باتوں پہ نہیں کہنا چاہیے کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا. جب سرکار نے معاف کر دیا، حضور نے تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی معاف کر دیا. قاتل تھے سرکار کے، امیر حمزہ کے. اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کر لیا تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا تو نے اسلام قبول کر لیا، اب تو میرا بھائی ہے، میرے دین سے ہے، لیکن بس ایک عرض تجھے ہے. حضور کتنی عاجزی سے کہہ رہے ہیں، دیکھ تجھے ایک بات کہتا ہوں، کیا بس جب بھی میں کوئی بات کروں، بیان کروں، کچھ کروں، میرے سامنے نہ بیٹھنا، میرے پیچھے آ کے بیٹھنا. بولے اس لیے کہ جب تجھے دیکھتا ہوں مجھے سید الشہداء میرے چچا یاد آ جاتے ہیں. ان کی دردناک المناک شہادت کا سارا منظر میرے سامنے آ جاتا ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے تم میرے سامنے نہ آ، بھلے کونے پہ ادھر ادھر بیٹھ. دیکھیں آپ، اللہ یہ حضرت وحشی اور اسی تڑپ میں رہتے تھے کہ سرکار نے، ظاہر ہے وہ ایک اپنا آپ تو گلٹی ہوتا ہے نا کہ اتنا بڑا میں کام کیا، لیکن حضور نے مجھے کبھی سامنے نہیں بٹھایا. کب بٹھائیں گے، کب بٹھائیں گے؟ اب دیکھو موقع کب آیا. اب سنیے، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا ایسا کہ سرکار علیہ السلام کے زمانے میں یہ کذاب، گستاخ رسول، جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا مسلمہ بن کذاب، یہ جھوٹا دعویٰ کیا. 1,00,000 فوج تھی اس کے پاس، بڑا طاقتور تھا. اب اس سے لڑنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ بعد میں مسلمان ہو گئے. غزوہ خیبر میں آپ ان کو جنرل کو سونپا یہ کام کہ تو جا کے اس کو تباہ کر اور اس کو ہلاک کر. فوج 1,00,000 کی، آپ سمجھ رہے ہیں، وہ بہت خود بھی بہت بڑا بہادر، ایسا نہیں بہادر. یہ جب سنا نا، وحشی نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. بولے خالد ایک کام کر دے یار. بولے کیا؟ بولے میں تیرے سے وعدہ کرتا ہوں، تو مجھے جانتا ہے میں بھالا تیر کیسا مارتا ہوں، ابھی لے جا مجھے، کہ جس نشانے پہ مار رہا ہے میں ٹھیک نشانے پہ ماروں گا، نہ ماروں تو مجھے لے. بولے میں جانتا ہوں تو بہت، یعنی سیدنا امیر حمزہ کے علاوہ بھی مشہور تھا وہ مکہ میں. تو بولا بس مجھے اپنے ساتھ رکھ لے اپنی فوج میں، اور پھر دیکھ میں اس کو ضرور کہیں نہ کہیں سے مار دوں گا. اچھا؟ بولے بس ہاں ایک تلافی کرنی ہے. ایک دل میں اس نے کہا ایک تلافی کرنی ہے. دیکھو آپ، اس کے دل میں تھا نا چلو. اب وہ چلے غزوہ میں، مختصر وہ غزہ پہ نہیں جا رہے، لڑائی پہ نہیں جا رہے، جنگ پہ ہو رہی تھی جنگ. وہ دشمنوں کو مطلب وہ مسلمانوں کو مار رہا تھا اکیلا کھڑا ہوا. اور یہ وہ اس نے بھی ہاتھ اٹھایا کسی کو مارنے کے تلوار کے لیے، اس کو موقع مل گیا. اس نے ایسا وار کیا کہ وہ بھالا یہاں سے نکلا اور گردن سے آر پار ہو گیا. خوش ہو گیا مار کے تو خوش ہوا. اس کے بعد جو تلواریں اور تیر اس پہ لگے نا حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر وہ جان سے گر گئے زمین پہ. بس آخری وقت تھا. خالد ولید نے دیکھا، بھاگتے ہوئے آیا. وحشی بولے میں نے کام کر دیا ہے. خالد بن ولید تجھ سے وعدہ کیا تھا نا، اب تم مجھ سے وعدہ کر. بولے میں تجھ سے کیا وعدہ کروں، دیکھ میں نے یہ جو عمل کیا ہے نا، اس دشمن کو مارا ہے، کذاب کو، یقینی طور پہ تو مجھے بتا میرے سرکار خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. سرکار کے سب سے بڑے دشمن کو مارا، میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہوں گے کہ نہیں؟ ارے بولو بہت خوش ہوں گے. تو پھر بتا کل حشر میں گواہی دے گا نا کہ میں نے آپ کے سب سے بڑے دشمن کو مارا. بس میں چاہتا ہوں تو یہ گواہی دے اور سرکار مجھے سینے سے لگا لیں کہ بتلا دو. ایسے مجاہد بھی ہیں، آج بھی ہیں، انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے دشمنوں کو پر لڑنے والے، سرکار کی ناموس پہ جان قربان کرنے والے، کہ بتلا دو گستاخ نبی کو ارے غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج. کیوں نہ ہو میرے دوستو بزرگوں، کیوں نہ ہو میرے دوستو. دیکھو نا آپ، اللہ اکبر، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے جان دی، حضور کی ناموس پہ دی نا، ناموس رسالت پہ دی نا، حضور کی محبت میں، اللہ اور رسول کی محبت میں جان کیسے قربان کی. کوئی ہے کہ کیا بات ہے، کسی نے کہا کیا بات امیر حمزہ کی،
کیا نام امیر حمزہ کا، اور ناموس رسالت میں کٹنا پیغام امیر حمزہ کا۔ یہ ناموس رسالت ہے، یہ نعرہ ہے غلامی رسول میں، جان بھی قربان ہے۔ ایسے مجاہد نکلیں جو آج کے مسلمان ہیں، اللہ معاف کرے، بس کہنا نہیں چاہیے اللہ ہدایت دے، سمجھ دے، عقل دے، جانا تو آخرت میں ہی ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، بس آخر میں ایک بات یہ کہنی ہے کہ شرک کے فتوے لگتے ہیں کہ مزارات پہ جاتے ہو، یوں مانگتے ہو، یوں کرتے ہو، اب بے شمار پڑھتے ہیں۔ ایک تو میں بات کر رہا ہوں حدیث سے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہر بدھ کو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پہ جاتے تھے فاتحہ خوانی کرنے۔ ثبوت ہے بخاری مسلم، اٹھاؤ کتابیں، نہ ہو تو لاؤ سامنے، نہیں لاتے تو اور سنو، ہر سال شوال کے مہینے میں یعنی عرس کے موقع پہ حضور علیہ السلام خصوصی طور پر ممبر لے کر ان کی درگاہ اقدس پہ یا احد پہاڑ پر جاتے اور ممبر بچھا کر صحابہ کے سامنے بیان فرماتے۔ سنو بخاری کی حدیث، حوالے کے طور پر بتا، بخاری کی حدیث، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے احد پہاڑ پر مزار اقدس کی حاضری دی، اور جو عرس کا میں نے بتایا وہاں ممبر لگا کے صحابہ سے خطاب فرما رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا، اے میرے صحابیوں، مجھے میری امت پر شرک کا خطرہ نہیں، کبھی شرک نہیں کرے گی میری امت، ہاں دنیا کے مال میں پڑ جائے گی، دنیا کے مال کے شوق میں یا اس کی لگن میں پڑ جائے گی، لیکن شرک کبھی نہیں کرے گی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گی۔ یہ جو حدیث اب کتنی مشہور ہے، یہ وہیں بہت پہاڑ کے اوپر، اور بہت ساری حدیثیں جو سرکار نے بیان فرمائی، تو یہ ثابت ہوا۔ اس کے بعد صدیق اکبر مزار اقدس پہ جاتے، عمر فاروق مزار اقدس پہ گئے، سیدنا عثمان مولا علی اور سیدہ فاطمہ تو زہرا تو اہتمام کر کے سرکار علیہ السلام کے مزار امیر حمزہ کے مزار پہ جاتے تھے، اور ہمیں بھی حکم یہ ہے اس مزار پہ جایا کرو۔ اللہ اکبر، مفسرین فرماتے ہیں جتنے گزرے ہیں وہ کہتے ہیں، بڑے بڑے وہ کہتے ہیں کہ ان کے مزار پہ جانے کا فائدہ یہ ہے کہ جو تم وہاں حاضری دے کے ساری ریکویسٹیں دے کے جب سرکار کے دربار میں آتے ہو نا، جو تم نے مانگا ہے اللہ وہ عطا کے حبیب عطا فرما دیتے ہیں ان کے اس وسیلے جلیلے سے کہ آج یعنی اس کے علاوہ بھی اللہ اکبر جو مانگے اولاد خاص کر فرمایا۔ یہ مجرب تجربہ جو مفسروں نے لکھا، فقیر نے بھی کیا اور لوگوں کو دیا، ارے یار اولاد نہیں ہے وہاں جاؤ اور یہ تمنا کر کے، یہ عرض کر کے مانگو، یا امیر حمزہ میں بے اولاد ہوں اور مجھے لڑکا عطا فرما۔ لڑکے کی تمنا کس بہتوں کو ہوتی، تو میں امیر حمزہ نام رکھوں گا۔ امیر حمزہ کیسا ہے؟ سرکار علیہ السلام کے پاس نام رکھوانے آتے تھے نا جب بچہ پیدا ہوتا، حضور علیہ السلام ان کو کہتے اس کا نام حمزہ رکھو، اتنی محبت تھی حضور علیہ السلام اللہ اسے نام رکھنے سے۔ تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نام رکھ کی نیت کرو گے، کئیوں کو اللہ کا کرم اولاد نصیب 10 سال 12 سال بعد اللہ کے کرم سے اللہ دینے والا ہے، تو وہ بیٹے بھی عطا ہوتے ہیں اور اولاد بھی عطا ہوتی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات اذن مدینہ، سرکار کے گورنر ہیں سیدنا امیر حمزہ مدینہ پاک میں، اذن مدینہ، وہاں دعا کرو یا امیر حمزہ مجھے اگلے سال بھی اسی مدینے میں آنا ہے، جو نہیں گیا وہ یہاں دعا کرے یا میں اذن مدینہ۔ تو کیا کہا کہ آج واہ 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 واہ، آج بھی اذن مدینہ مل رہا ہے آپ سے، آج بھی اذن مدینہ مل رہا ہے آپ سے، اللہ اللہ کیا خدا نے شان بخشی آپ کو، یا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے دوستو شیر خدا میں پھر آخر کے اندر بس وقت نہیں ہے، وہ ایک واقعہ میں نے شروع میں سنایا کہ حضور علیہ السلام حدیث فرمان محدثین فرماتے ہیں جب سلام غزوہ بدر میں تھے نا، اور یہ جو لڑتے تھے تو صحابہ سے کہتے دیکھ میرا حمزہ، میرے چاچا کو دیکھ، اتنا بہادری سے لڑتے تھے، بڑے بڑے پہلوانوں کے سر قدم کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت ہی بیان کر رہے ہیں، آخر میں اعلیٰ حضرت نے یہ بیان کیا ہے اپنا پورا منظر کہ سرکار خوش ہوتے تھے، دیکھو میرے چاچا کیسا کاٹ رہے ہیں بڑے بڑے پہلوانوں کو۔ یہ عتبہ شیبہ بڑے پہلوان ہوتے تھے، 500 آدمیوں سے ایک ساتھ لڑنے والے مکہ کے کافر، ان کو ایک غفار کے اندر 2 تلواریں رکھتے تھے، کہتے تھے یہ ایک اللہ کی تلوار ہے، اللہ کی تلوار ہے، دوسری میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے، 2 تلواروں سے لڑتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غرہ نے ستوت پہ لا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کریں۔
آگے آگے بڑھنا پلیز موو اہیڈ